السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و موقر علماء کرام اور آپ کے اس علاقے کے باعزت افراد اور جنکا پور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات اور بالخصوص ہمارے دوست جناب
ذاکر بھائی جنہوں نے بار بار فون کر کے جب تک ٹائم ہم سے لے نہیں لیا تب تک شانت نہیں بیٹھے، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، ایک لمبے عرصے کے بعد میں یہاں آپ کے بیچ میں آیا ہوں۔ غالباً 2016 میں آیا تھا اور شاید اس کے بعد اب یہاں آ رہا ہوں۔ مجھے صحیح سے ابھی اس کی جانکاری نہیں ہے کہ اس سے پہلے میں کب آیا تھا۔ مولانا عبدالغفار سلفی صاحب نے بھی اس پروگرام کے لیے ہم پر پریشر بنایا، بار بار انہوں نے بھی کال کیا، اور انہی کے کہنے پر یہ 26 جنوری کا پروگرام میں نے آپ کے یہاں فکس بھی کیا۔ یقیناً ان کو بھی اس اجلاس میں آنا تھا۔ کل تک ہماری جو ان سے گفتگو ہوئی تو گفتگو یہی تھی کہ وہ آج کے جلسے میں آئیں گے، لیکن آپ ہمارے یو پی کا ماحول نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ وہ ایک سرکاری ملازم ہیں اور سرکاری ایجنسیاں کب چھاپا مار دیں اس کا کچھ پتہ نہیں رہتا ہے، خاص طور پر مدرسوں پر۔ اور ہم ہی لوگوں میں سے کچھ جاسوس بھی ہوتے ہیں جو جاسوسی کر دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی پڑھاتے ہیں مدرسے میں اور کرتے پھر رہے ہیں جلسے۔ پھر مدرسے کی پرنسپل کی طرف سے بھی پریشانی، ان کے اوپر چاروں طرف سے ایسا دباؤ آ گیا کہ پھر وہ اس پروگرام میں نہیں آ سکے۔ کل کا پروگرام بھی ان کا تھا کشن گنج میں، پرسوں پروگرام تھا ان کا بامبے میں۔ بہرحال انہوں نے سارے پروگرام اپنے کینسل کر دیے۔ مجھے انہوں نے اپنی مجبوری بتائی، شاید یہاں کی جلسہ کمیٹی کو بھی انہوں نے مجبوری بتائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیاں فرمائے، اور کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچیے کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے یا انہوں نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے، ایسا نہیں۔ جب کسی کے اوپر کچھ پریشانی آتی ہے تبھی وہ منع کرتا ہے، کسی کو شوق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جان بوجھ کر منع کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں آج آپ کے روبرو ہوں، آپ کی محبت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ محبت زندگی بھر قائم رہے۔ آپ علماء کی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ بہت چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن بہت وسیع ہے، بہت لمبی چوڑی اپنے اندر حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھا جائے تو کتنی چھوٹی سی آیت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ بس اتنا سا سینٹنس میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے قرآن سے۔ آئیے ذرا اس کے ترجمے پر، اس کی میننگ پر غور کرتے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو، میرے انعامات کو، جو میں نے گفٹس اتارے ہیں، جو میں نے انعام تمہیں دیے ہیں، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اسی پر آج مجھے کچھ گفتگو کرنا ہے آپ سے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تھک جاؤ گے۔ اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، لکھ نہیں سکتے تم پوری زندگی اللہ کی نعمتوں کو لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، ایک مثال دی ہے، ایک ایگزامپل دی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس زمین پر تم رہتے ہو، یہ زمین، یہ خشکی، یہ دھرتی 1/4 ہے پوری دنیا کا، 1/4 چوتھائی حصہ ہے۔ اس سے 3 گنا زیادہ پانی ہے دنیا میں۔ جس حصے میں انسان رہتا ہے یہ 1/4 ہے، 1/4 ہے، اس سے 3 گنا زیادہ پانی ہے۔ جو لوگ جغرافیہ پڑھتے ہیں، بھگول پڑھتے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا پوری دنیا کے جس حصے میں ہم رہتے ہیں یہ 1/4 ہے، 3 گنا زیادہ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر جتنا پانی ہے، جتنا سمندر ہے، جتنا پانی ہے، اس پانی کی تم سیاہی بنا ڈالو، انک، روشنائی، کتنا سمندر ہوگا؟ 3 گنا زیادہ سمندر، 3 گنا زیادہ پانی۔ پھر سمندر کے علاوہ گنگا کا پانی، جمنا کا پانی، تالاب کا پانی، پوکھرے کا پانی، کنووں کا پانی، ہینڈ پائپ کا پانی، سمر کا پانی، جو پانی ہم اور آپ پیتے ہیں وہ بھی پانی، سب پانی اس میں جوڑ دو، سارے پانی کو شامل کر لو، سب کی روشنائی بنا دو، انک بنا دو، سب کی سیاہی بنا ڈالو۔ پھر اللہ نے کہا سب کی سیاہی بنا ڈالو، روشنائی، انک، اور جتنے بھی درخت ہیں، پیڑ، ان سارے درختوں کو کاٹ کر، ان ساری لکڑیوں کو کاٹ کر ان کی قلم بنا ڈالو، پین، ان کا قلم۔ اور روئے زمین پر جتنے بھی ورق ہیں، کاغذ کے ہوں، درخت کے پتے ہوں، چمڑے ہوں، تختیاں ہوں، سلیٹ ہوں، جو بھی ہے آپ کے پاس، جس چیز پر بھی لکھا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا اس سیاہی سے، اس قلم کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو، لکھنا چاہو، اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو سارے سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، وہ سوکھ جائے گا۔ جتنی قلمیں تم نے پیڑوں کے کاٹ کاٹ کر بنائی ہیں وہ قلمیں گھس جائیں گی، ورق آپ کے، کاغذات کے، پیج آپ کے پنے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا، اس کی نعمتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، کوئی بندہ ان کو لکھ نہیں سکتا۔ سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، قلمیں گھس جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی کثیر تعداد میں اور کتنی زیادہ ہیں، جس کو اللہ نے شارٹ میں کہہ دیا۔ قرآن بہت تفسیر کی کتاب نہیں ہے، قرآن میں بہت شارٹ جملہ آتا ہے، بس اس کی تفسیر کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شارٹ میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا کہہ دیا؟ مختصر، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں اگر میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارے طاقت میں نہیں ہے، تم میری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے، میری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے کہ میری نعمت کیا ہے اور کتنی ہے۔
قرآن پڑھیے اور قرآن کی پہلی آیت اٹھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو ہر سورت کے شروع میں ملتی ہے آپ کو، سورہ توبہ کو چھوڑ کر. اس کے بعد جو پہلی آیت شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی، اس پر غور کیجیے آپ. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. صرف رب العالمین پر غور کیجیے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین، جو دونوں جہان کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے. یہاں دیکھیے اور سوچیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا ہے. میرے بندو، میں صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوں، رب العالمین کہا ہے اس نے. میں ساری کائنات کا رب ہوں. انسانوں کا بھی ہوں، جانوروں کا بھی ہوں، جناتوں کا بھی ہوں، فرشتوں کا بھی ہوں، جمادات و نباتات اور حیوانات کا بھی ہوں، اور زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو ان سب کا ہوں. اسی لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں میری تسبیح، میری پاکی، میری بڑائی بیان کرتی رہتی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں تم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو، ہر چیز اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بڑائی بیان کرتی ہے، کیونکہ وہ سب کا رب ہے. وہ صرف انسانوں کا نہیں ہے. پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ نے جہاں بھی کہا ہے یہی کہا ہے کہ میں ساری کائنات کا رب ہوں. انسانوں کا بھی ہوں، حیوانوں کا بھی ہوں، جناتوں کا بھی ہوں، فرشتوں کا بھی ہوں. جو مخلوق دکھائی دیتی ہے اس کا بھی ہوں، جو نہیں دکھائی دیتی اس کا بھی ہوں، حیوانوں کا بھی ہوں، جانوروں کا بھی ہوں. جس طرح میں تمہیں کھلا پلا کے پال پوس کر بڑا کرتا ہوں، تمہارے اندر روح ہے، اسی طریقے سے پودے کو، ایک بیج کو جب تم زمین کے اندر ڈالتے ہو، وہ پودے کو بھی ہم اتنی طاقت دیتے ہیں کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر وہ پودا زمین سے باہر نکل آتا ہے. مٹی کتنی سخت ہوتی ہے، زمین کے اندر کسی کو آپ ڈال دیں پھر دیکھیے کتنی مشکل سے وہ چیز باہر آتی ہے. لیکن ایک معمولی اور کمزور سا پودا، ایک بیج جس کو تم زمین کے اندر ڈالتے ہو، جب وہ زمین کے اندر سڑتا ہے، گلتا ہے، اور جب اس کا کلہ پھوٹتا ہے، دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ کلہ زمین کے اندر نہیں جاتا، زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے وہ باہر آتا ہے، اور باہر آنے کے بعد پھر وہ بھی بڑھتا رہتا ہے. ہم اس کو بھی روزی دیتے ہیں، ہم اس پودے کا بھی خیال رکھتے ہیں. وہ چاول کا دانا، وہ گیہوں کا دانا، وہ باجرے کا دانا، وہ سرسوں کا دانا، وہ مکئی کا بیج جس کو تم زمین کے اندر بوتے ہو، ہم اس کو بھی اتنی طاقت دیتے ہیں کہ دھیرے دھیرے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے. ہم صرف انسان کے بچے ہی کو دھیرے دھیرے بڑا کر کے جوان نہیں کرتے ہیں اور اس کو پھر بڑھاپے کی دہلیز تک نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ ایک پھل کو بھی، ایک پودے کو بھی، ایک بیج کو بھی زمین کے اندر سڑانے اور گلانے کے بعد اس کو پورا سر نو زندہ کرتے ہیں، اور وہ بھی زمین کے سینے کو چیر کر باہر آتا ہے، اور پھر اس میں بھی ہم دانے نکالتے ہیں. تم چاول کا ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہو، ہم اس ایک دانے سے جو بالی بناتے ہیں اس بالی کے اندر 100 دانے ہم پیدا کر دیتے ہیں. ہم اس پودے کے بھی رب ہیں، ہم پیڑوں کے، جمادات و نباتات، پہاڑ، سمندر،
اسی لیے اس نے اپنی اس پہلی نعمت کو گنایا ہے کہ یہاں سے اندازہ لگاؤ الحمدللہ رب الانس نہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو صرف انسانوں کا رب نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا رب ہے۔ جب ساری کائنات کا رب ہے تو یہاں سے ایک چیز اور دیکھیے، اس نے یہ بھی نہیں کہا الحمدللہ رب المسلمین، اس نے یہ بھی نہیں کہا الحمدللہ رب المؤمنین، اس نے کیا کہا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ صرف مسلمانوں کا بھی رب نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے، نہیں صاحب وہ ہمارا رب نہیں، وہ ہم صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، ہم صرف مسلمان مومنوں کا رب نہیں ہے، وہ جتنا ہمارا رب ہے کافروں کا بھی رب ہے، وہ غیر مسلموں کا بھی رب ہے، وہ ہندو بھائیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، بدھسٹوں کا بھی ہے، جینیوں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، سب کا ہے وہ۔ اور اگر وہ صرف مسلمانوں کا رب ہوتا تو کسی کافر کو 2 گھونٹ پانی بھی اس دھرتی سے نہیں دیتا، کسی کافر کو ایک دانہ بھی نہیں دیتا، کسی غیر مسلم کو اس زمین پہ چلنے پھرنے کی کھلی ہوئی چھوٹ نہیں دیتا، لیکن وہ جتنا مسلمان کو کھلاتا ہے وہ کافر کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ کسی ہندو کو دیکھ لو، کسی مسلمان کو دیکھ لو، کسی یہودی کو دیکھ لو، کسی عیسائی کو دیکھ لو، کسی بدھسٹ کو دیکھ لو، کسی جینی کو دیکھ لو، کسی سکھ کو دیکھ لو، وہ بھی زمین پر جیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اور وہ بھی کھانے اور پینے کے بعد ہی بستر پر جا کر سوتا ہے، اللہ اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی کچھ بھی حیثیت ہوتی، کچھ بھی، ہم کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی کچھ بھی حیثیت ہوتی تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتا۔ ترمذی کی روایت اٹھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منہ شربۃ ماء، اگر اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی واستوکتا اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی کسی دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ہوتی تو ما سقا کافرا من شربۃ ماء، تو اللہ اس دنیا سے کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا ہے، نہیں پینے دیں گے۔ کیوں؟ یہ میں نے دیا پانی، تو پیے گا؟ غیر کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے اور غیر کو اپنا رب سمجھنے والے، غیر کے سامنے سر جھکانے والے، غیر کو مختار کل سمجھنے والے، تیری حیثیت ہے کہ تو اس زمین سے گھونٹ پانی پیے؟ یہ پانی میں نے برسایا، یہ پانی میں نے دیا، یہ پانی میری قدرت کاملہ سے زمین سے نکلتا ہے، اس پانی کا مالک میں ہوں، تو کیسے پانی پیے گا؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ پانی تھوڑا گرم پانی منگا کے رکھیے، یو پی کی ٹھنڈی کھا کے آیا ہوں بھائی۔ آج 26 جنوری تھی، فلائٹ کا ٹکٹ دیکھ رہا ہوں تو پتہ چل رہا 17,000 کا، 18,000 کا۔ میں نے فلائٹ چھوڑ دی، میں ٹرین سے آیا ہوں، 24 گھنٹے لگے۔ وہ درجیانہ ایکسپریس، کون سی ایکسپریس ہوتی ہے، وہ اچھی گاڑی سمجھ کے میں بیٹھا، اور وہ بھی بنارس آنے کے بعد وہ بھی 6 گھنٹہ لیٹ ہو گئی راستے میں، اتنا کوہرا تھا۔ تو تھوڑا گرم پانی منگا کے رکھیے گا، جب بھی ضرورت پڑے گی۔ ابھی تو ویسے تو پیتا نہیں ہوں لیکن آج پینا پڑے گا لگتا ہے۔ تو سنیے میرے بھائیوں، غور کیجیے، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا، لیکن پی رہے ہیں کافر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیو، کھاؤ، بلکہ کافروں کو اور زیادہ دے رہا ہے۔
مسلمان بہت جلدی گھبرا جاتا ہے. مولانا 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے. تو یہ کافروں کو دیکھو. علامہ اقبال بھی شکوہ کر گئے، کافروں کو ملے حوروں کو سور اور مسلمان کو فقط وعدے حور. شکوہ میں انہوں نے کہا ہے، حالانکہ بعد میں اس کا جواب دیا تھا انہوں نے، مسلم آئی ہوا کافر تم ملے حوروں کو سور. تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں. بہت جلدی آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ کچھ دے ہی نہیں رہا ہے. سنیے، مانگیے اللہ سے، آپ کا حق ہے دعا کرنے کا، آپ مانگیے. اور اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں دوں گا، اللہ نے کہا تم مجھ سے مانگو اور ڈائریکٹ کا میں تمہیں دوں گا. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے مانگے، اللہ کو اچھا لگتا ہے. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. کوئی ماں اس وقت بچے کو دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ روتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں کی پستان اسی وقت دودھ میں جوش مارتی ہے جب بچہ روتا ہے. ماں سمجھتی ہے کہ ہاں اب بچہ بھوکا ہے. میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں کب دوں گا، نہیں. استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، تم جو مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا. اللہ نے کہا مجھ سے مانگنے والے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں، اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، میں تمہیں برباد کر دوں گا، اور پھر تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو میرے سامنے گر گرائے گی، روئے گی، مجھ سے مانگے گی. یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. لیکن بندہ مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا، اللہ اللہ اللہ، لیکن اللہ نہیں سن رہا ہے. یہاں پر بھی ناراض مت ہوئیے گا، اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، کیونکہ اللہ کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ آپ ہی جانتے. جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. مثلا آپ کے بچے کو نیمونیا ہو گیا ہے، سخت سردی لگی ہے، ڈاکٹر نے اس کو گرم کپڑوں میں لپیٹ کر گھر میں رکھنے کے لیے کہا ہے، ٹھنڈی چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے. اور آپ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد جب گھر پہ واپس آ رہے ہیں، راستے میں آئس کریم دکھ رہی ہے اور آپ کا بچہ آئس کریم کھانے کی ضد کر رہا ہے. پاپا آئس کریم. پاپا مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ اب یہی ورڈ لوگ کہلواتے ہیں. ابو کون کہتا بات کر، ماڈرن ماحول ہے. لیکن یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ چاچا کی بیوی کو چاچی کہیں گے، نانا کی بیوی کو نانی کہیں گے، دادا کی بیوی کو دادی کہیں گے، کاکا کی بیوی کو کاکی کہیں گے، لیکن پاپا کی بیوی کو پاپی نہیں کہیں گے. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. چاچا چاچی ہوگا، نانا نانی ہوگا، دادا دادی ہوگا، کاکا کاکی ہوگا، تو قاعدے سے پاپا پاپی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پاپی کی جگہ موم. ماڈرن ماحول ہے، ممی سے موم، اب امی سے پہلے ممی ہوا، اب ممی سے مام ہو گیا، برادر سے برو ہو گیا. شارٹ کٹ کا زمانہ ہے، شارٹ کٹ، اسی لیے لڑکیوں کے کپڑے بھی گھٹ گھٹ کے گھٹنوں سے اوپر آ گئے. شارٹ کٹ کا زمانہ ہے. میرے بھائیوں، تو اب آپ کا بچہ ضد کر رہا ہے، پاپا آئس کریم آئس کریم. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا بچے کی ضد پوری کر دیں گے آپ؟ جبکہ معلوم ہے کہ آئس کریم اگر ہم اپنے بچے کو دیں گے تو یہ بچے کے لیے زہر ہے، نیمونیا میں نہیں دیا جائے گا. آپ اپنے بچے کو کا رونا برداشت کر لیں گے، اس کی مرضی اور دل توڑنا گوارا کر لیں گے، لیکن آپ نیمونیا میں اپنے بچے کو کبھی آئے